شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو کال کیا، اب یہاں تشریف لائے۔ مجھے لگتا ہے اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلی تیاریاں تھی کہ ہم الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلے اپنا مینیفیسٹو اور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو بیفور ہینڈ ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی ڈیٹس کا اعلان کیا، تو ہم ایک آدھا دیر سمجھتے ہیں ہم مؤخر کر گئے اپنا یہ پروگرام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ کئی برسوں کے بعد جس طریقے پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اس جمہوری نظام میں اپنے رائے دہندگی کا موقع ملنا چاہیے، اپنی حکومت ملنی چاہیے، اس کا شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بات آگے پہنچتی نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈس امپاورڈ ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ کچھ ایسے قوانین یہاں پر لائے گئے جس سے ہمیں لگتا تھا ہماری صورت مسخ ہو گئی ہے، ہم ڈس امپاور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس جو قانون تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کا جو صورتحال جس وقت یہ قوانین لائے گئے، ہم دم بخود ہو گئے۔ ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ، بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور ان حالات میں بڑی مشکل سے 2020 میں ہمارے جو سینئر لیڈرز تھے جموں کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے جو الیکشن سے وابستہ تھے، ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لانے کی۔ یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروگرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے۔ اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لیں اور ریزلٹس لیں، ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں کی۔ مختلف وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی۔ ہمیں کئی ایسی باتوں کے ساتھ جوڑا گیا، کئی ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو صحیح نہیں تھا، لیکن ووٹر طاقتور ہوتا ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہم نے ریسپیکٹفلی یہ اس وقت کی ہار تسلیم کرنی۔ اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں، ہم نے بنیادی سطح پر اپنے لوگوں، اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپل ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی۔ اتنے 72 سال سے یہاں عوامی حکومت ہے، بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے، بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے بعد میں الیکشن میں اچھے مینیفیسٹوز سننے میں اچھے آئے، وہ نہیں ہوئے۔ ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالاتر ہونے کی، وہ بات کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں ہو، جو اور ہم کل پائیں گے۔ ہم نے جب پارٹی کا انعقاد کیا تھا تو اس وقت ہم آئے تھے لے کر ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا۔ ہم نے سوچا ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے، لوگوں کا کام ہے، گھر ہے، مکان ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، لیکن جموں کشمیر کی سائیکی اور لوگوں کا جو یہاں پہ ذہن ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے ریاست کے لوگوں کو، یہاں کے لیڈرز کو، سیاسی پارٹیز کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا تشخص کیسا ہے، ہم عزت سے یہاں جی رہے ہیں یا غلط طریقے سے جی رہے ہیں۔ 5 اگست کے بعد جو تھپڑ ہم سب پہ پڑا پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر لوگوں تک، اور جو حالات ہمارے ساتھ پیدا اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ زندگی پر شاید یہ صدمہ دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے کہ وہ تمام قوانین جو یہاں پر لاگو ہوئے ہیں، جس سے ہم ڈس امپاور ہوئے ہیں، کسی جھگڑے کے بغیر، لڑائی کے بغیر، گولی کے بغیر، ڈنڈے کے بغیر، ہم کوشش کریں جو اس کے پاسبلٹیز ہوں ریسٹور کرنے کے، وہ ہم ریسٹور کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن دیکھا ہے جو ہماری پارٹی بننے کے بعد وجود میں آیا، وہ BDC کا الیکشن تھا، جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 370 یا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ گیا، وہ نہیں آیا۔ تو اس لیے ریزولوشنز کی بات بھی کی، کئی پارٹیوں نے کی۔ ریزولوشن کا بھی آپ نے 1996 میں دیکھا ہے جب ریزولوشن ہوا، لیکن حکومت کو بچاتے بچاتے ریزولوشن ڈسٹ بن میں گیا، وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 75 سالہ یہ تواریخ ہے ریاست کی، جموں کشمیر کے لوگوں کی، جہاں آج ہمارا یوتھ ڈس امپاورڈ تصور کرتا ہے۔ ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں گے، کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوتھ کو ڈرگس میں دھکیل دیا ہے، غلط کاموں میں دھکیل دیا ہے، گھروں میں خلف شاری ہے۔ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا، جس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹ کو
ایک اپنا تشخص مانتے تھے وہ تشخص ہی تار تار کیا ہے، اور جن لوگوں نے وہ تشخص تار تار کرنے میں رول کیا ہے وہی آج یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے، ہماری نظر میں ناممکن ہے۔ ہم صرف یہ امید کر دیں کہ اگر ہمارا پروگرام لوگوں کو پسند آئے وہ ہم ان کو ایک سامنے رکھیں گے، پھر ہم سب کو جڑ جانا ہے، لیڈیز امپاورمنٹ ہو یا نوجوانوں کا امپاورمنٹ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے، تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا، اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ٹورزم کا مسئلہ ہو، یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے، ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا پھر گرفتار کیا گیا۔ یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں، ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن سویدھا رکھی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ، اگست 2000 ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے، تکلیف میں ہے، باہر کے جیلوں میں بند ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے، ون ٹائم ایمنسٹی، ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں